یہ بہت اہم بات ہے اس چیز میں. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جنرل مشرف جس نے یہ کریٹ کیا تھا NRO، اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری کا اور ملک قیوم اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، تو اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے، لیکن درخواست میں نے پڑھی ہے، اس درخواست میں یہ بات کسی جگہ نہیں موجود کہ جو بینیفیشری تھے جنہوں نے فائدہ اٹھایا، 8,000 سے زیادہ لوگ تھے، ان سے یہ رقم واپس لی جائے. تو یہ دلچسپ امر ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے جنید، اور کچھ ایسے کیسز ہیں جو اس وقت نیب کے 189 کیسز میں سے 3 بڑے کیسز ان کا حصہ ہیں. اب کل NRO کے علاوہ ایک اور کیس سپریم کورٹ میں جو قرضوں کی معافی کا ہے، اس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے. یہ کون سے دور کے، کس مدت کے قرضوں کی معافی کا معاملہ؟ کیونکہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں تقریباً 176 ارب سے زیادہ روپے کے قرضے معاف کیے گئے تھے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں، 2009 میں جب جوڈیشری بحال ہوئی تھی، بہت سارے اہم کیسز ٹیک اپ کیے تھے سپریم کورٹ نے، لیکن 2 اہم کیسز تھے. ایک NRO کا کیس تھا، بہت اہم کیس جس کو سپریم کورٹ نے آج سنا ہے، اور پھر 1 مہینے بعد نوٹسز کے جوابات آئیں گے ان لوگوں کو. اور دوسرا کیس جو کہ قرضوں کی معافی کا ہے، بینک سے معاف کرائے گئے تھے، یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے 2009 سے ہی، اور یہ کیس کل دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا جا رہا ہے. بڑا کیس ہے. اس وقت سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ 193 ارب روپے کے 12 سال میں 1998 سے 2010 تک کے قرضے معاف کرائے گئے تھے. اس میں بھی بڑے بڑے نام شامل تھے، کافی سیاستدان تھے، لیکن یہ سپریم کورٹ نے کیس کنکلوڈ نہیں کیا تھا. سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا، کمیشن نے اپنی رپورٹ دے دی، پھر سپریم کورٹ نے اس کیس کو 27 اپریل 2016 کو دوبارہ ٹیک اپ کیا. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے باقاعدہ اس میں اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہوئی ہے. جو تازہ ترین فگر ہیں، اس وقت 48,000 سے زیادہ کیسز قرض معافی کے مختلف عدالتوں میں ہیں، اور 400 ارب روپیہ یہ بنتا ہے. اور جنید، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تقریباً ارب روپے جو پاکستان کے جو نیشنل بینک ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کے بینک ہیں، ان سے گزشتہ 38 سال میں معاف کرائے گئے ہیں. اور امپورٹنٹ اس میں عمل ایک یہ بھی ہے کہ 176 ارب روپے جنرل مشرف کے دور میں مختلف بینکوں سے تقریباً 18,600 سے زیادہ لوگوں نے معاف کرائے. تو یہ کل دوبارہ آپ کا بہت شکریہ. جیو نیوز کے نمائندے آج کی سماعت اور پھر جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کیس کا، اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. ہم بات کریں گے معروف قانوندان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب سے، جن کا کلیدی کردار تھا 2009 میں جب یہ مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچا. سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے ڈاکٹر مبشر حسن کی نمائندگی کی اس مقدمے میں، اور کالعدم قرار دیا گیا اس کیس کے نتیجے میں NRO کو. مقصد یہی تھا کہ کالعدم قرار دے دیا جائے، اس کے تحت لوگوں کو فائدہ نہ ہو، یا بیونڈ NRO بھی تھا کہ جن لوگوں نے اس NRO کو بنایا ان سے بھی باز پرس ہو، جو اس کے نیچے جن کو مالی فائدہ تھا اور کیسز بنے معاف ہوئے ان سے بھی باز پرس کی جائے، مقدمہ چلا جائیں، سزائیں ہوں؟ چونکہ اب مقصد بھی غالباً یہی ہے درخواست گزار کا کہ اس NRO سے جو اربوں کا نقصان ملک کو ہوا تھا اس کو کسی طرح پورا کیا جائے، اور اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے NRO کو نافذ کیا، وہ اس کو لے کر آئے. دیکھیں، ظاہر ہے کہ NRO ایک معاہدے کے تحت وجود میں آیا تھا. ہم نے اس کو چیلنج کیا 2007 میں، اکتوبر 2007 میں ڈاکٹر مبشر کی طرف سے میں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی. اس کے بعد جو حالات ہوئے، 5 نومبر 2007، 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی اور دیگر معاملات چلتے رہے. ہم جیلوں میں بھی گئے، اور اس کے بعد بالآخر دسمبر 2009 میں اس مقدمے کا فیصلہ ہوا. اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہو سکا تھا. فیصلے کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اثاثے، جو رقوم بیرون ملک تھیں جن کی نشاندہی کی گئی تھی، سوئٹزرلینڈ میں کچھ رقوم تھیں، ان کو واپس حاصل کرنا تھا. لیکن وہ نہ ہوا، کیونکہ NRO کا فیصلہ آنے کے باوجود لیت و لال سے کام لیا گیا. وہ خط جو سوئس حکام کو لکھنا تھا وہ نہیں لکھا گیا، یہاں تک کہ جو لمیٹیشن کا جو میعاد تھی سوئٹزرلینڈ میں معاملے کو دوبارہ زندہ کرنے کی، وہ میعاد ختم ہو گئی. سوئٹزرلینڈ میں مقدمات ختم کیے گئے تھے. کئی وجوہات تھیں، لیکن ان میں NRO ایک بڑی